سید مزمل حسین اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سید مزمل بتائیے گا، 2 آڈیوز لیک ہو چکی ہیں، اس وقت وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے ہیں۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ملک کا جو ہائیسٹ آفس ہے اس کے اندر اگر بگنگ ہو رہی ہے اس طرح کی، تو پھر آپ اور میں کتنے محفوظ ہوں گے اس کا بھی اندازہ لگ سکتا ہے اس سے۔ تو اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہے کہ میں تو اس کو کہوں گا کہ ہسٹری میں سب سے بڑی سیکیورٹی بریچ، شاید اگر 2-4 نام لیے جائیں تو اس میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ یہاں تک کلیم کیا جا رہا ہے کہ 100 آورس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈارک ویب پہ موجود ہے، اور وہ آن لائن سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ لمبی ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی۔ تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں صرف ایک شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، وہ 22-23 کروڑ عوام کے ایک نمائندے ہیں، اور وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ہائیسٹ آفس میں اگر ووٹ دے کر پہنچایا ہے، تو جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ سنونیمسلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بیسیکلی۔ تو اس چیز کو لائٹ لینا میں سمجھتا ہوں کرمنل ہوگا کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ پارٹی کی انمٹی کے اندر یا سیاسی مخالفت میں آپ بھول جائیں اس کو کہ یار یہ جو ہوا ہے یہ اتنی بری چیز نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باشعور قومیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پہ احتجاج بھی کرتی ہیں، بولتی بھی ہیں، اور جس طرح امریکن ہسٹری میں ایک مرتبہ فون ٹیپ کرنے کا رچرڈ نکسن نے جو ہے نا وہ ارتکاب کیا تھا، اور اس کو پریزیڈنسی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے صرف جو اپنی اپوننٹس تھے ان کے فون ٹیپ کیے تھے، اس نے جو واٹر گیٹ اسکینڈل کہتے ہیں، تو وہاں پر ایک پریزیڈنٹ کی نوکری چلی گئی تھی اس بات کے اوپر۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ انڈیویجولزم کی اتنی سینس نہیں ہے، اسی لیے لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، ورنہ جو جمہوری ریاستیں ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کو بہت بڑی بریچ سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر پرائم منسٹر آفس کے اندر اتنی بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں کہ وہاں کنورسیشن نہیں ہو پا رہی، اور وہاں کوئی سیکریسی نہیں ہے، اور کوئی ایکسکلوزیوٹی نہیں ہے بات کرنے کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریڈ الرٹ ہے ہمارے لیے بھی۔ مزمل، آپ کی اس اور مجھے بات سے سمجھ نہیں میں آتی تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کال ریکارڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے مزید کالز بھی موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پہلے کچھ کہنا جو ہے وہ ایک اسپیکولیٹ کرنے جیسا ہوگا کہ اگر بغیر ایویڈنس کے کوئی بات کر دی جائے، لیکن یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ایک سینئر صحافی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں زرداری صاحب سے ملنے گیا تو کوئی بات شروع ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ ہسٹری انفارچونیٹلی ہماری بتاتی یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی رہنما ہیں یا پھر جو سویلین سپریمیسی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اور اسی لیے اس طرح کی بریچز بھی ہوتی رہتی ہیں جو بڑی انفارچونیٹ ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کی جو ہے نا اس کے کال کے جو کانٹینٹ ہیں اس کو تو ہم ڈسکس بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہ سوچنا چاہیے جس طرح سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ شوکت ترین کی آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ سیکنڈری ہے، پہلے یہ بتائیں یہ لیک کیوں ہوئی ہے۔ تو ہم بھی یہی بات کریں گے کہ جو شہباز شریف صاحب اس کال کے اندر فرما رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا اس کال کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو بہت زیادہ کرمنل آفینس جس پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک ڈیلنگ کی بات ہو رہی ہے کہ میرے برادر ان لا جو ہیں وہ ایک انڈسٹری منگوا رہے ہیں ہندوستان سے، تو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ اس سے کرٹیسزم آ سکتا ہے۔ اچھا مزمل، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیراعظم ہاؤس سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، تو کیا وزیراعظم ہاؤس کا کوئی شخص، کوئی ایسا امپلائی اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتے ہیں جی، مولز ہو سکتے ہیں، وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں پینلائز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ سیکیورٹی جو ہے وہ جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی، یا پھر جو سیکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے سٹاف ایکوائر کیا ہوتا ہے پی ایم ہاؤس نے، یہ ان کا اٹر فیلئر ہے۔ یہ تو اسی طرح نا کہ ایک نوکری آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ سے وہی نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ کو، کہ جو لوگ ان کی جو کنورسیشن ہے اس کی سیکریسی کو مینٹین کرنے کی جاب کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ ٹیکس پیئر منی پہ پیسے لے رہے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں، پرفارمنس اچھا کیا ہے مزمل، آپ کی۔ کمرے کے اندر سے گفتگو لیک ہو رہی ہے، کمرے کے اندر ظاہری بات ہے بہت ایک پرائیویٹ بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی کوئی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل کنسرن پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہیکرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی آڈیو لیکس موجود ہیں، کمرے کے اندر سے گفتگو لیک ہو رہی ہے۔ یہ وہی نا، یہ ایک تو کال ریکارڈنگ کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، جیسے شوکت ترین صاحب کی ریکارڈنگ لیک ہوئی جس میں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سبوٹاج کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو فون بگنگ کا کیس ہے۔ اب یہ جو کیس ہے اس میں فزیکل ڈیوائس جو ہے وہ انسٹال ہوتی ہے، کیونکہ جو فزیکل ڈیوائس ہوتی ہے وہ آس پاس جو شارٹ رینج کے اندر کنورسیشن ہے اس کو پک کر سکتی ہے۔ تو یہ صرف فون ٹیپنگ کا کیس نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ سیریس ہے، کیونکہ یہ فزیکلی پلانٹ کی گئی ہیں ڈیوائسز۔ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ میں نے یا کسی اور کا فون جو ہے وہ بگ کر لیا، تو اس فون لائن سے جو بات ہوگی اس کو میں بگنگ ڈیوائس سے ڈرا کر لوں گا کنورسیشن کو، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی پلانٹڈ ڈیوائسز ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر،
جو کہ اتنی اسٹانشنگ بات ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی فنکشنل اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان, ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو ہے نا, یہاں پہ پارلیمنٹ تو موجود ہے, تو اس کے باوجود اس طرح کی حرکات ہونا کہ فزیکل ڈیوائسز جا کے پلانٹ کی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کھلی بریچ ہے یہ وزیر اچھا مزمل, آپ نے بریچ کی بات کی ہے, اس سوال پہ تو میں آپ سے آتا ہوں کہ سیکیورٹی جو ہے ہمارے وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی, اس نے ان چیزوں کو چیک کیوں نہیں کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کمرے کے اندر تو گفتگو لیک ہو رہی ہے, اب وزیر اعظم ہاؤس میں ظاہری بات ہے جو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ قوم کے لیے, ملک کے لیے ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کئی ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت حساس نوعیت کی ہوتی ہیں, جبکہ ہیکرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کئی ٹیرا بائٹس جو ہے وہ اس وقت ڈیٹا موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بنڈل آف کالز ان کے پاس موجود ہیں اور وہ اس کو بڈنگ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہم نے جو سورسز اب تک دیکھے ہیں تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ 100 آورس کی ریکارڈنگ ہے, 100 گھنٹے کی, تو اس میں تو ہزاروں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو نیشنل سیکرٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے یہ اس کی بھی وائلیشن ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے اگر وہ کوئی کسی قومی فیصلے کی بات کر رہا ہے یا پھر کوئی نیشنل سیکرٹ ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب بگڈ ہے, وہ سب کا سب ولنریبل اتنا ہے کہ وہ آن لائن ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. تو یہ کسی عام انسان کی, پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم بات نہیں کر رہے, ہائیسٹ آفیسر ڈیسیژن میکنگ کا, اگر وزیر اعظم کی کنورسیشن اتنی ولنریبل ہے تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ پھر یہاں شہریوں کی سیکریسی یا پھر کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ان کی کیسے محفوظ رہ سکتی ہے. جب وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی سیکریسی کہاں پہ جو ہے وہ اس وقت آتی ہے. مزمل, آپ سے بھی ہم مزید بات کریں گے, تو ابھی ہم سن لیتے ہیں, آپ اور ہم اور ناظرین کو بھی سنواتے ہیں آڈیو لیک کے حوالے سے کہ کمرے میں جو بات چیت ہوئی ہے, جو لیک ہوئی ہے. آپ 30 کا نوٹس دے رہے, 7 دن والا تاکہ 6 والا دے دیا, پھر اب آج 7 کو دے گے, کل 8 والوں کو دے گے. ابھی ٹوٹل دیا انہوں نے سب کو نوٹس, پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے, اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ, آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے, جی سر, ان میں سے جن نے 7 8 کے سیدھے ایکسپٹ کر لیا نا وہ میرے صاحب سے کلیئر کروا لیں گے, ان کے سیدھے ایکسپٹ ہو جائیں گے, اسی بات پہ ایکسپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے قصبہ کی, وہ جائیں جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے تو نہیں کرنا, کہیں جس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس میں دوبارہ ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, رکھنا کس کو نہیں اپنے پاس رکھیے. میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپٹائز کر دیا, اس میں دیر نہ کریں. بس لیکن اب 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا, 4-5 دن نکل گئے, ان میں گرمی مت لگی, تو رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجا. جی مزمل, آپ سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے ابھی آڈیو بھی سنی ہے, اور ہم لوگ یہ آڈیو سن رہے تھے جو لیک ہوئی ہے, کمرے سے لیک ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ 100 آورز کی ریکارڈنگ موجود ہے جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں نیوز, اس حوالے سے تو کنسرنس تو سامنے آ رہے ہیں. سیکیورٹی کی بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ضرور کریں گے کہ جو سیکیورٹی کا عملہ ہے, جو یہ چیزیں دیکھتا ہے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کی, کیا اس وقت کیوں اتنا لیپس آیا سیکیورٹی میں؟ چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم ہاؤس کو لے کر یا کسی بھی ایک سویلین پرائم منسٹر کو لے کے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اپوزیشن ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, تمام پارٹیوں کو یکجا ہو کے بات کرنی چاہیے کہ کل کو اس وزیر اعظم ہاؤس میں ہماری پارٹی کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آج پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ اپوز کرنا شروع کر دیں اس بات کو کہ نہیں جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے, اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر جو اپوزیشن میں ہے اس وقت, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اپنے بردر ان لا کو کوئی انڈسٹری منگوا کے دی جا رہی ہے ہندوستان سے, وہ سب ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ گفتگو یہ ہونی چاہیے اس وقت کہ تمام پارٹیز کو یکجا ہو کے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم تمام جو پولیٹیکل آفس ہولڈرز ہیں, ہم میں سے کوئی بھی جاتا ہے اگر وزیر اعظم ہاؤس میں, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو یہ کون کر رہا ہے, اس کی بریچ کس کے ذمہ آتی ہے, اور ہماری سیکریسی کیسے مینٹینڈ ہوگی. وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کنسرن مزمل, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے, آپ اپنی گفتگو ہمارے ساتھ شہید تھے, آپ کو بھی بتاتے چلیں اور ناظرین کو بھی کہ اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری ہے. ذرائع کے مطابق 5 ارب کے عوض مزید آڈیوز لیک نہ کرنے کی آفر.
قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش کر دی گئی ہے، گیم ان ہے، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری، ذرائع کے مطابق 5 ارب کے عوض مزید آڈیو لیکس نہ کرنے کی آفر، قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش، گیم آن ہے، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری ہے، ذرائع کے مطابق 5 ارب کے عوض مزید آڈیوز لیک نہ کرنے کی آفر دی گئی ہے، قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش بھی کی گئی ہے اور گیم آن ہے، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے۔ اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری ہے، ذرائع کے مطابق 5 ارب کے عوض مزید آڈیوز لیک نہ کرنے کی آفر، قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش، گیم آن ہے۔ مزمل، آپ نے یہ سنا جو ہم نے ناظرین سے شیئر کی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک مطلب اس طرح کے جو ہیکرز ہیں ان سے بلیک میل بھی ہو رہی ہے، پیسوں کی بھی آفر کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ ٹائم ہے کہ اپنی سائبر سیکیورٹی کو ٹائٹن کریں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ نادرا کا ڈیٹا لیک ہوا جس سے لاکھوں پاکستانیوں کی، عام پاکستانیوں کی شناخت اور ان کی ڈیٹیلز، ایڈریسز، فون نمبر سب سوشل میڈیا کے اوپر گئے، اور ریپیٹڈلی ایسا ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ بہت کمزور ہے، اور جدید دنیا جو ہم دیکھتے ہیں وہ اب فزیکل سیکیورٹی تو پیچھے رہ گئی ہے، سائبر سیکیورٹی پہ سب کچھ آ چکا ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے کہا تو آپ کو یہ بھی بتاؤں میں اس حوالے سے کہ اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو اس حوالے سے کہیے کہ کیوں نہیں تصدیق کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ وہ لوگ بھی ہیزیٹنٹ ہیں اور جھجک کا شکار ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنا بڑا فیلئر ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور شاید جو یہ ٹاکس جو پس پردہ چل رہی ہیں اس کو کنکلوڈ کرنے کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ آئے، لیکن وہی بات کہ سائبر سیکیورٹی کو بہتر نہیں کریں گے تو کل کو مزید ولنریبلٹی اس طرح کی ہی رہے گی، کیونکہ آج کل ہر کنورسیشن ٹیلی فونک ہے، آج کل ہر کنورسیشن ای میل پہ ہوتی ہے اور ڈیوائسز کے اوپر ہوتی ہے، یہ وہ دور نہیں جس میں لیٹر لکھے جائیں گے اور وہ بگ نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے ای گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا اور ماڈرنائز کرنا پڑے گا اپنی اسٹیٹ کو۔ اور بالکل، جس طرح سے آپ نے صحیح کہا ہے، یہ جو اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری ہے اور ذرائع کے مطابق 5 ارب کے عوض مزید آڈیو لیکس نہ کرنے کی بھی اس پر بات کی جا رہی ہے، تو اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان آنا بہت ضروری ہے مزمل۔ بالکل، ایسے میرا خیال ہے کلیئر کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو خود اسٹیٹمنٹ بھی دینی چاہیے، اور بے شک مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں یا اور حکومتی رہنما ہیں ان کو بھی کلیئرٹی دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو سوال کرنا چاہیے کہ ریپرزینٹیو تو ہمارے ہیں نا، ووٹ ہم نے دیے ہیں، ٹیکسز ہمارے جو یوز ہوتے ہیں ان اداروں کے اندر، اگر سیکیورٹی لیپس اتنا بڑا ہوا ہے تو ہمیں بھی بطور ایک عوامی جو آواز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ہم مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتوار ہے شاید اس وجہ سے آج وہ کال نہیں اٹھا رہے یا وہ اس وقت سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ سے ایک پاکستان میں ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے میڈیا کے سامنے، اور بہت بڑے بڑے ایونٹس یہاں ہو کے گزر جاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو سیکریسی کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے، حالانکہ یہ کانسٹیٹیوشن کی طرف سے ایک رائٹ بھی ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت پبلک کے پاس یہ رائے کوئی بھی جو سیکرٹ ڈیلنگز ہوتی ہیں اس کو جاننے کا حق بھی ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پبلک کرے انفارمیشن کو اس طرح کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ فیلئر ہے، کیونکہ اگر وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں گفتگو کرنے سے تو یہ دکھاتا ہے کہ دے ہیو اٹرلی فیلڈ، اسی لیے وہ میرا خیال ہے فیس نہیں کرنا چاہ رہے آپ کے سوالوں کو اور فون نہیں اٹھا رہے، تو انفارچونیٹلی یہی چیز ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ اتنے راز اس طرح چھپا نہیں سکتی اپنی عوام کے ساتھ، کیونکہ ایک جو اس کے اندر شفافیت ہوتی ہے رول کے اندر، ہمارے یہاں پر نہیں ہے، بہت سے اہم ڈیسیژن لے لیے جاتے ہیں، نہ عوام کو خبر ہوتی ہے نہ عوامی نمائندگان کو خبر ہوتی ہے، تو یہ بھی وہی رویہ ہے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ کی بات کی جا رہی ہے اور پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، پیسوں کی آفر بھی کی جا رہی ہے مزمل، اور کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس کال ریکارڈنگ سے دشمن ملک بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اگر آج کل سوشل میڈیا کی جو سپیس ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے پاکستان کی حد تک، وہ انٹرنیشنلی بھی ایکسیسیبل ہے، تو یہی تو مسئلہ ہے اصل کہ یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ ایک تو سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے نا جو آپ کے کنٹری کو افیکٹ ڈال سکتی ہے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل جو ڈسیمینیشن بھی ہو سکتی ہے اس کی، کیونکہ اگر سائبر سپیس ہے، اگر ڈارک ویب ہے، کہیں پہ بھی وہ لیک ہوتی ہے
تو اس سے کوئی بھی چیز اخذ کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی انٹرنیشنل سیکرٹس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی فارن پالیسی کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ لوکلی ہوگا, میں نہیں سمجھتا. ایک انٹرنیشنل امیج بھی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ دنیا میں مذاق اڑ سکتا ہے اور تمسخر اڑ سکتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں وزیر اعظم کی آڈیو جو ہے وہ فون پہ یا فزیکلی بیٹھ کے جو گفتگو کر رہا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اوائڈ کرنا پڑے گا اس جو تضحیک پاکستان کی ہو سکتی ہے اس سے انٹرنیشنلی, کیونکہ ہمارا امیج جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے اس کو دیکھ کر, کہ پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی, مانیٹر کر رہی ہوگی کہ یہ تو بنانا اسٹیٹ والی حرکت ہے کہ ایک وزیر اعظم کی گفتگو میں سیکریسی نہیں ہے تو باقیوں کا کیا اثر ہوگا. تو اسی لیے سیکیورٹی ادارے ہوں یا پھر وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن بھی لینا چاہیے اور اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ سیکریسی جو مینٹین کرنی ہوتی ہے اس طرح کی جو ہائی پروفائل گفتگو ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں لا میکرز اکٹھے ہو کر تاکہ یہ بریچ نہ ہو, اس کو فول پروف بنایا جائے. لا میکرز کیا کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے کہا. مزمل, کیا حکومت اور وزیر اعظم پالیسی سازی کے لیے ان کیمرہ اجلاس کر کے مطمئن ہو سکتے ہیں اس پر؟ دیکھیں وہ ان کیمرہ اجلاس تو چلتے رہتے ہیں پہلے بھی, اور سب سے بڑی میں جو سمجھتا ہوں وہ مسئلہ تو یہی ہے کہ پہلے تو ان کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ ٹرانسپیرنسی کے بغیر تو ڈیموکریسی نہیں ہوتی. جمہوریت کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اس میں ہر فرد جو ون پرسن ون ووٹ والا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہر فرد کی اتنی امپورٹنس ہے جتنی وزیر اعظم کی ہے یا پھر کسی وزیر کی ہو. تو اس میں پہلے تو سیریس لینا پڑے گا عوام کو اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ سیکریسی کے اندر جو حکومتیں چلتی ہیں وہ جمہوری نہیں ہوتی. تو اسی لیے ان کو ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ اپنانا چاہیے. اور دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ یہ جو بریچ ہوئی ہے اس کی بھی ایک ہسٹری ہے اور انفارچونیٹلی ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے. 70s سے اگر ہم یہ رویہ دیکھیں تو پاکستان کے جو وزیر اعظم رہے ہیں سارے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنسرن رہا ہے ان کو سیکریسی کو لے کے. تو اب اس کو فول پروف بنانے کا ٹائم آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پبلک آفیسز جو ہیں ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھنا ہے اور ان کی امپورٹنس کو ریئلائز کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے اندر وہ سیکریسی بھی لانی پڑے گی جو کہ ہوتی ہے دنیا بھر میں. آپ اگر امریکن پریزیڈنٹ کی گفتگو دیکھیں تو اس کو اس طرح آسانی سے بگ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے, اور اتنے بڑے الزام کے اوپر وہاں پر حکومتیں چلی جاتی ہیں اور لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا. تو اسی لیے یہ بڑا سیریس میٹر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, میڈیا کے تھرو ہونی چاہیے, آپ کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے, ہمارے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ کتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہے اور یہ کتنا بڑا جو رائٹ ہے جو ان سے لے لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم 1000 قسم کے ایشو ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ نیشنل سیکیورٹی کی بات بھی کر سکتے ہیں ان کال ریکارڈنگز کے اندر, فارن پالیسی کی بات بھی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور جو لیجسلیٹو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہت ہی زیادہ حیران کن چیز ہے کہ اتنی ہائی پروفائل گفتگو جس میں پورے ملک اور قوم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی سیکیور نہیں ہے, تو پھر کس طرح سے وزیر اعظم کام کر سکتا ہے؟ میری سمجھ سے یہ باہر ہے. اچھا مزمل, آپ نے سیکیورٹی بریچ کی بات کی, اسی سے اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو ہیکرز اس وقت سامنے آ گئے ہیں, ان کی جانب سے ڈیمانڈ بیڈنگ کی جا رہی ہے. تو کیا ہیکرز کی کوئی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے وزیر اعظم سے یا حکومت پاکستان سے یا وزیر اعظم ہاؤس سے, کیونکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پیسے دو اور ہم آڈیوز کو بیچیں گے؟ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ ہیکرز جو ہیں یہ لوکلی پلیسڈ ہیں یا کوئی انٹرنیشنل یا کسی اور ملک سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی گورنمنٹ کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. اور ظاہری بات ہے بڑی ہیوملیٹنگ چیز ہے, بڑی شرمناک چیز بھی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ یہ کسی اور کنٹری سے ہوں تو پھر تو پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایزیلی بلیک میل بھی ہو جائے گی شاید, کیونکہ جتنا ڈاٹا وہ کلیم کر رہے ہیں ان کے پاس ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اچھا مزمل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیکرز کے پاس جو اس وقت آڈیو لیکس ہیں جو ریکارڈ کی گئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے کمروں سے اور پہنچائی گئی ہیں ہیکرز تک, کیا کوئی شخص وزیر اعظم ہاؤس سے ملا ہوا ہے جس کی مدد لی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو جس طرح سے پہلے ہم نے بات کی کہ اس پہ تو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی, لیکن آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی انوالو کرنا پڑے. اکثر تو جو ہے وہ جو ڈیوائسز پلیسڈ ہوتی ہیں, جو کیمراز تک پلیسڈ ہوتے ہیں وہ بھی بگ ہو جاتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی بہت سے ایسے اسکینڈلز آ چکے ہیں. وکی لیکس میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس میں بھی جو ماڈرن سرویلنس کے ایکٹس تھے جو کیے جا رہے تھے امریکہ کی طرف سے, CIA کی طرف سے, تو اس پہ بہت بڑی ایک تفصیلی کیبلز لیک ہوتی رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اتنے ماڈرن طریقے ہیں ڈیوائسز کو بگ کرنے کے کہ آپ
کسی لوکلی کسی بندے کی سپورٹ نہ بھی ہو تو تب بھی اتنا ڈیٹا اوریجنیٹ کر سکتے ہیں جو کہ اسٹاؤنڈنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجیز جتنی آگے نکل چکی ہیں شاید پاکستان کو یا ہماری اسٹیٹ کو اتنا اندازہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اندر ایک بڑے ٹاپ جنرل تھے ایرانین, ان کو اسیسنیٹ کیا گیا تھا آج سے 2 سے 3 سال پہلے. تو وہ پہلا ایک مرڈر تھا جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا تھا کہ صرف ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس پہ ایک گن پلیسڈ ہے اور اس گن کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کر کے مروایا گیا تھا ان کو. آئی گیس قاسم سلیمانی ان کا نام تھا. تو یہ یہاں تک انٹرنیشنل وارفیئر پہنچ چکا ہے کہ بغیر کسی قاتل کے بھی اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے قتل بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو آپ اس کو کیچ اپ نہیں کر رہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ریولیوشن ہے انفارچونیٹلی نہیں آ سکی. ہم نے ویلیو نہیں کیا ان چیزوں کو. ہم نے اپنے جو ملک کے اندر سیکٹرز ہیں, چاہے وہ سافٹ ویئر کا سیکٹر ہو, آئی ٹی کا سیکٹر ہو, اس پہ انویسٹ نہیں کیا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈرن جو آئی ٹی کی وار چل رہی ہے دنیا کے اندر, جس طرح چائنا کا جو ہواوے تھا اس کے اگینسٹ ویسٹ کی ایک وار چل رہی ہے کہ 5G وہ نہ لے آئے ہم سے پہلے. تو وہ جو یہ انٹرنیشنل وارفیئر ہے سائنس کا, اس میں پاکستان حصہ نہیں ڈال سکا. اور یہی وجہ ہے کہ ولنریبل ہو گیا نا اب, کہ جو ہیکرز ہیں اس طرح کے یا پھر جو فرسٹ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے وہ سیکیورٹی مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. مزمل, ابھی ہم 5th جنریشن وارفیئر کا سنتے آتے تھے, تو کیا اب یہ ٹیکنالوجی جو اتنی ایڈوانس ہوئی ہے تو کیا ہم نیکسٹ فیز میں چلے گئے ہیں وارفیئر کے؟ کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ اب تو اسیسینیشنز بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کی جا رہی ہیں. تو اب تو جو فزیکل ایک وارفیئر تھا وہ آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو جس گیئر میں دنیا چل رہی ہے اس میں ہم نہیں ہیں فی الحال, کیونکہ ہمارے کنسرن انفارچونیٹلی بڑے پیٹی اور بیکورڈز ہیں. اچھا مزمل, آپ نے سیکیورٹی بریچ کی بات کی, آپ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بات کی, آپ نے ٹیکنالوجیکل وارفیئر کی بات کی, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہے جتنی دنیا میں ہو رہی ہے. تو جو یہ گیجٹس بناتے ہیں, جو یہ اتنی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس ممالک کروا رہے ہیں, تو کیا ہمارے سٹاف کو وزیر اعظم ہاؤس کا ہو گیا یا باقی جو ہماری سیکیورٹی پرووائڈنگ سٹاف ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجا جاتا یا ان کو اس حوالے سے اکوپڈ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, ایٹیچیوڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹیکنالوجیکل انوویشن کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے قوموں کے اندر, وہ یہاں پہ پیدا نہیں کیا جاتا. ابھی کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس قدر ڈیفیمیشن اور فیک نیوز پھیلائی گئی یہاں پہ کہ ویکسین لگانے سے کیا اثرات ہو جائیں گے, اور ویکسین جو ہے وہ نقصان دہ ہے, آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چپ لگا دی جائے گی آپ کے جسم کے اندر. جب بھی کسی انوویشن کی بات ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی فیک نیوز کا بازار گرم ہو جاتا ہے, اور اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے نقصان کے لیے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک ہسٹری ہے ہماری پوری کہ جب سے اگر ہم پرانے دور کو بھی دیکھیں تو آٹومن امپائر کے دور میں جو ہے پرنٹنگ پریس بین کی گئی تھی, اس کے بعد سے ہمارا زوال شروع ہوا تھا. تو ہم نے کبھی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی انوویشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور ہماری اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی انرجیز کہیں اور لگ رہی ہوتی ہیں, وہ صرف اور صرف پاور اسٹرگل میں ہوتی ہیں کہ اب تم وزیر اعظم بن جاؤ, میں بن جاؤں گا. تو وہ یہ ٹگ آف وار ختم ہوگا تو کچھ اور کریں گے نا. جو ہندوستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے اس وقت وہ پاکستان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہو چکی ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے خطے کے اندر بھی جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں وہ کس طرح پیسے کما رہے ہیں, کس طرح ماڈرنائز ہو رہے ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ پیدا نہیں کیا جا رہا, یہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی انوویشن کو, اسی لیے پیچھے رہ رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ جو سیکیورٹی بریچز ہو رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہوئی ہیں, اور کنٹریز میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس لیول کے اوپر کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر فزیکل ڈیوائسز انسٹالڈ ہیں اور کوئی کچھ کر نہیں پا رہا, اٹر فیلئر ہے. لیکن مزمل, اگر پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان کی آج بات کی جا رہی ہے, اگر دیکھا جائے تو وائٹ ہاؤس واشنگٹن کی کبھی اس طرح سے, مطلب پاکستان میں تو آپ ٹیرا بائٹس کے حساب سے لیکیج سامنے آ گئی ہیں, نہیں دیکھنے میں آئی. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لنڈن میں وزیر اعظم بیٹھتے ہیں برطانیہ کے, وہاں نہیں ہوئی. 24 سسیکس اسٹریٹ اوٹاوا میں کینیڈا میں بیٹھتے ہیں, وہاں نہیں ہوئی. ماسکو میں کرملن میں بیٹھتے ہیں ان کے صدر, وہاں نہیں ہوئی. چائنا میں زنگنن ہائی میں بیٹھتے ہیں ان کے صدر, وہاں نہیں ہوئی. بھارت میں اس طرح سے نہیں ہوئی, پاکستان میں ہو رہی ہے. تو ہم کہاں پہ اتنا ٹیکنالوجی میں ہم سب سے اتنا پیچھے ہیں؟ بالکل ایسے ہے جی. وہ تو آپ کے جو اکنامک حالات ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں نا کہ آپ ابھی بھی وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے 16 سینچری میں اسپین کر رہا تھا, جس میں مسالہ جات ہیں اور کراپس ہیں اور چیزیں ہیں. تو ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بھی کبھی ماڈرنائز نہیں کیا, اور جو لوکل پروڈکشن ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکی نا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, وہ آہستہ آہستہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہندوستان میں بنا رہی ہیں اور جگہوں پہ بنا رہی ہیں. چین کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے ایپل کی اور چیزوں کی. تو ہمارے یہاں پہ
کوئی بھی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ حالات پیدا نہیں کیے. ہم نے یہاں پر ایک بریڈنگ گراؤنڈ پیدا نہیں کیا جہاں پر ایک ماڈرن اسٹیٹ کو پروان چڑھایا جا سکے. تو ہمارے کنسرنز انفارچونیٹلی پھر یہی کہوں گا کہ پاور پالیٹکس ہے, اس میں صرف ٹگ آف وار ہے اور ڈی اسٹیبلائز قسم کی گورنمنٹس آتی ہیں جو کہ بعد میں چلی جاتی ہیں ٹینیور پورا کیے بغیر. تو کوئی بھی ویژن نہیں ہے کسی کا لیڈرشپ کا کہ وہ آگے دیکھیں گے 50 سال بعد ہم نے کس طرح ایک ماڈرن جو وارفیئر ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمارکیشن. اینکر پرسن سید مزمل ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی جو رائے ہے وہ شیئر کر رہے تھے.